اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آپ تک ٹھیک آ رہی ہے تو کائنڈلی ایک میسج کے ذریعے سے مجھے آگاہ فرما دیجیے۔ اوکے جی، تھینک یو سو مچ۔ آپ کے ساتھ ہمارا سورہ یونس کا سیشن مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد سورہ ہود آتی تھی، لیکن ایک سیکوینس میں کچھ چیزوں کو لے کے چل رہا تھا، تو میں نے اس سیکوینس کے تحت سورہ یوسف کو آگے سے آپ کے سامنے کنٹینیو کرنا چاہا ہے۔ تو میں پہلے سورہ کا عمود آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، تو سورہ کا سیکوینس آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ یونس ہے، اور یہ بھی آگے جو سورہ ہے، آئندہ بھی ہم جو جن بھی سورہ کا مطالعہ کریں گے، جن بھی سورتوں کا مطالعہ کریں گے، ان کے اندر ایک چیز جو ہے وہ آپ بڑے وثوق کے ساتھ دیکھیں گے کہ جس چیز کو سینٹرلائز کیا گیا ہے، جس چیز کو سامنے رکھا گیا ہے، بطور تمہید آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، جس چیز کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، جو کیس ہے سب سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد جو کشمکش پیش آ گئی ہے، تو اس کے اندر اب کیا حالات چل رہے ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی قتل کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں، کبھی ملک بدر کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں، کبھی ان کو یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ قید کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں، پھر ان کی دعوت کے خلاف طرح طرح کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، بہت سی چیزیں ان کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اب اس سارے دورانیے کے اندر قرآن مجید نے جس چیز کو اپنا موضوع بنایا ہے، اس سب یعنی دورانیے میں، جو کہ قرآن مجید کا سبجیکٹ میٹر ہے، اور یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن استدلال اس چیز کے اوپر کر رہا ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان کشمکش بپا ہو چکی ہے، اس کے اندر اہل حق کو فتح حاصل ہوگی، اہل حق جو ہے وہ سربلند ہوں گے، اور جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، دونوں کے اندر اپنا انجام دکھا دے گا۔ ان کی تمام سازشیں، ان کی تمام چالیں ناکام ہوگی، اور آخر کار اہل حق کو سربلندی حاصل ہوگی۔ اس کے اوپر یعنی استدلال کیا جا رہا ہے، اور یہ یعنی اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ یہ دعوت جو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے تمہیں پیش کی جا رہی ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، یہ سب آیات، یہ وحی، یہ سب اللہ تعالیٰ تمہاری طرف بھیج رہا ہے، یہ ہدایت ہے، اس کو اختیار کر لو، ورنہ یہ جو کشمکش بپا ہو چکی ہے، اس کے اندر انجام جو اہل باطل ہوں گے تو بہرحال ان کا یہ ہوگا، اور جو اہل حق ہوں گے وہ سربلند ہوں گے۔ لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ اہل حق کو بہت سی مصیبتوں سے، بہت سی صعوبتوں سے، بہت سی ایسے مراحل سے گزرنا پڑے گا جو کہ ہر نبی کے اوپر اور ہر رسول کے اوپر، ہر اہل حق کے اوپر پیش آتی ہے، اور تمہیں بھی لازماً ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا، ان تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ ان تکالیف سے گزر کر ہی تم سرخرو ہوگے، سربلند ہوگے، اس سے پہلے تمہاری بہت سی آزمائشیں ہیں۔ تو یہ یہیں اس کا سبجیکٹ میٹر ہے۔ ان پورے یہ گروپ آف سورہز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہی چیز انڈر ڈسکشن ہے کہ سب سے میں سیکوینس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ریسپیکٹیولی، کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دعوت تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہے، یہ حق ہے، کس بیک گراؤنڈ میں پیش کی گئی ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر ایک انجام، اس کا ایک نمونہ بنا دیں گے، اس کے انجام کو دنیا کے اندر دکھا دیں گے، اور جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سربلند کر دیں گے۔ لیکن اس کے دوران بہت سی مشکلات، بہت سی صعوبتیں، بہت سی مصیبتیں اہل حق کو پیش آنے والی ہیں، جس سے گزر کے وہ سربلند ہوں گے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سربلندی عطا فرمائے گا، اور بار بار اس کے اوپر توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ دعوت حق ہے، اس کو قبول کر لو۔ اس کے لیے ماضی سے بھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، آفاق سے بھی پیش کی جاتی ہیں، انفس سے بھی پیش کی جاتی ہیں، تاریخ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، بہت سی تاریخ کے قصے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ انہی موضوعات کو انہی دلائل کے ساتھ، تاریخی دلائل کے ساتھ، آفاقی دلائل کے ساتھ، انفس کے دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی، روشنی ڈالنے کی، احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے بار بار۔ تو ایسا ہی کچھ یہاں پہ کیا گیا، اور یہاں پہ قرآن مجید کے اندر
سب سے بہترین جو قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو ہسٹوریکل نیریٹو ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ تو یہ میں انشاءاللہ یہاں پہ آپ کے سامنے آج سورہ یوسف کی جہاں تک ممکن ہو سکا آپ کے سامنے انشاءاللہ ان آیات کا ہم مطالعہ کریں گے، اور ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ یعنی کس طریقے سے قرآن مجید اپنے مدعے کو واضح کرتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سامنے لایا۔ اور ایک اور چیز دیکھ لیں، اس قصے کے اندر نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگلی ساری زندگی ہے، یعنی ایک تو یہ مارکا جو میں پیش آ گیا ہے، وہ جو کشمکش ان کے اندر وہ انہیں یعنی سامنا ہے کہ ان کے سامنے جو سازیاں چل رہی ہیں، وہ اس کے بعد وہ ہجرت کریں گے، جہاد کریں گے، دوبارہ سر بلند ہوں گے۔ اس قصے کے اندر ایک تمثیل کی صورت میں یعنی ایک ماضی کا قصہ سامنے رکھا ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی صورت میں اپنا سارا مستقبل دیکھ لیا، اور آپ بھی اس قصے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سارا مستقبل دیکھیں گے کہ وہ کیا معاملات پیش آئیں، کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سیم ٹو سیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو ایک قصے کی صورت میں تمثیل کے انداز میں ان کے سامنے ان کا سارا مستقبل پیش کر دیا گیا۔ تو سورہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ انا انزلنہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اے محمد ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یا اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک ویکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، جواب میں اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ یعنی آپ نے اس قصے کو میں نے آپ کو جس طرح بتایا نا کہ جس طرح سے اس واقعے کو ریلیٹ کرنا ہے کہ جس جگہ پہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ جو ان کو مارکا پیش آ رہا ہے، جو کشمکش پیش آ رہی ہے، تو وہ ایک تمثیل کے انداز میں یہی چیز اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ جو ماضی میں کیا ہوا ہے اور اب حال میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اب جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز کیسے ہوا، ان کو بھی یعنی اچھے خواب آنا شروع ہوئے، ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خواب کی صورت میں، رویا کی صورت میں بہت سی چیزیں ایسی نظر آنا شروع ہوئیں، جس کے بعد انہوں نے اس کو جا کے کسی سے بیان کیا، ٹھیک ہے، اور پھر یعنی ان کو وحی آئی اور انہوں نے کسی سے جا کے بیان کیا، اور پھر اس نے آگے سے انہیں کیا بات کی، وہی جو سیم ٹو سیم یہ بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں، جو ان کے اپنے بھائی ہیں، تو ان سے بچ کے رہنا، ان کو یہ بات ابھی مت بتانا، یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کے کسی سے کہی تو انہوں نے آگے سے بھی یہی جواب دی، ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں ورقہ سے جو انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو تمہاری قوم کے لوگ ہیں، یہ جو تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ تمہیں نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے نکال سکتے ہیں، یہ تو میرے اپنے۔ تو وہی معاملہ تھا کہ ان کے جو بھائی تھے ان سے کہا گیا کہ تم انہیں مت ابھی بات یہ بتانا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری جان کے پہ ہو جائیں اور تمہاری جان لے پیچھے پڑ جائیں۔ سے بھی جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو چیز ہے یہ ہمیں کیوں نہیں ملی، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر بھی منتقب ہوتا ہے کہ ان کو یہ چیز، یہ حسد لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ سیم ٹو سیم یہ چیز جو کہ اللہ کی طرف عنایت ہوئی ہے انہیں کیوں مل گئی ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں ملی، یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم بڑے ہیں، ہم اس سے یعنی بہت زیادہ قبیل، ہم جتھے میں بھی ہیں، ہمارا جتھا بھی اسٹرانگ ہے، ہم مضبوط بھی ہیں، لیکن یہ چیز ہمیں کیوں نہیں مل رہی، انہیں کیوں مل گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر باپ کا پیار اور یہ سب چیزیں ان کے سامنے تھی، تو
انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ان سے بچ کے رہنا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إنك ربك عليم حكيم. اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کر لے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. یعنی یہ خواب جو ہے یہ نبوت کی بشارت تھی اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی جب یعقوب علیہ السلام سے تو وہ سمجھ گئے کہ جس طریقے سے اس نے تیرے باپ یعقوب پہ اس نعمت کو تمام کیا یا تیرے بزرگوں کے اوپر اس نعمت کو تمام کیا ابراہیم علیہ السلام پہ یا اسحاق علیہ السلام پہ، تو اس طریقے سے ان قریب ایسا ہوگا کہ تیرا رب یہ نعمت تیرے اوپر بھی تمام کرے گا اور تجھے بھی نبوت ملنے والی ہے. پھر نبوت کے ساتھ جو معجزات ملتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ یہ سب کچھ ہوگا. اور اپنا تیرا رب جو ہے وہ علیم و حکیم ہے، وہ بہترین جانتا ہے، علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے کہ یہ نبوت کا منصب کسے دینا ہے کسے نہیں دینا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت اب یہ تمہارے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو وہ اس بات کو سمجھ گئے اور باقی یہ کہا کہ باقی یہ معاملہ تم وقت آنے پہ جان جاؤ گے. لقد كان في يوسف واخواته آیات للسائلین. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یعنی اب یہ جو قصہ آپ کے سامنے سنایا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ تاریخ کی کہانی آپ کے سامنے سنائی جا رہی ہے، بلکہ اس کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. جس طریقے سے یوسف اور اس کے بھائی تھے اس طریقے سے اللہ کے رسول اور ان کی قوم تھی. تو اب اس قصے کے اندر ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں جو کہ ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے مقابلے میں طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے. یعنی ان کے اندر ایک چیز آئی کہ یار ہم ایک جتھا ہیں، ہم پورے مضبوط ہیں. یعنی ایک باپ کو تو سب سے زیادہ وہ عزیز بچے ہونے چاہیے جو سب سے زیادہ مضبوط ہیں، جو سب سے زیادہ منظم ہیں، جو ایک بڑا جتھا ہے. تو وہ یعنی ان کے دوسری ماں سے تھے. تو اب یہ تھا کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، بڑا جتھا ہے اور بڑے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہمیں عزیز رکھے، ہمارے اوپر اپنا کرم نوازیاں کریں، لیکن وہ یوسف اور ان کے بھائی کو جو ہے ہم سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے، ان کا دماغ کیوں خراب ہو گیا؟ تو یہ ایک جو جیلسی تھی، یہ جو حسد تھا، اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ قریش کے سرداران کے اندر پایا جاتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ نبوت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی کیا تو ہمارے اوپر کیوں نہیں کر دی؟ ہم تو بڑے تھے، ہم تو بڑے سردار ہیں، ہم تو اس سے بڑے ہیں، یہ تو ہم سے چھوٹے ہیں. تو یہ ایک چھوٹے کے اوپر، ایک نوجوان کے اوپر یہ کیسے ہے آپ ان کے اوپر کہ نبوت جو ہے، اتنی بڑا منصب جو ہے نبوت کا، رسالت کا، ان کے اوپر کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اس کو تھوڑا سا اوپر لیول پہ لے جائیں تو جس طرح سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل ہیں، وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ جو بنی اسماعیل ہیں یہ ان کے اندر اللہ نے نبوت دے دی ہے، حالانکہ یہ تو امی اور اجمی قوم ہے، یہ تو امی قوم ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، اور ہم تو اہل کتاب ہیں، ہمارے اندر اتنے انبیاء آئے ہیں تو حق تو ہمارا بنتا ہے، تو ہم مضبوط ہیں. ایک طرف ان کا بھی یہ کہنا تھا. تو اسی طریقے سے برادران یوسف جو تھے وہ بھی اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک چیز تھی کہ یار ہم تو زیادہ منظم جتھا ہیں، ہم تو پورے کے پورے قوم ہیں، کیونکہ ایک طرح سے تو پھر اس کے باوجود یوسف کو زیادہ کیوں ترجیح دی جا رہی؟ یہ ان کے سامنے ایک چیز تھی کہ یار ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. اب انہوں نے پلاننگ کیا کی، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، وَإِطْرَحُوا أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمٍ صَالِحِينَ. چلو یوسف کو قتل کر دو، یہیں سے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہی ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد ہم پھر نیک بن جائیں گے. یعنی یہ ہے کہ ایک طرف پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، جس طرح سے قریش کو اور بنی اسرائیل کو پتہ ہے کہ نہیں یار یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن حسد ہے بیچ میں. تو اب انہیں پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دو تاکہ توجہ ہماری طرف ہو جائے. توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد ہم دوبارہ نیک بن جائیں گے. تو یہی بنی اسرائیل کا یا ان کا قریش کا سٹانس تھا
وہ پلاننگز جو کر رہے تھے آپ کے سامنے، اب ذرا اس کو پلاننگ کو آگے دیکھیں. قال قائل منہم، ان پر ایک میں سے ان میں سے ایک بولا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں قتل نہ کرو، یہ تھوڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. القوہ فی غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارات ان کنتم فاعلین. اب یہ کہ اگر کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، یا کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا. جس طریقے سے وہ پلاننگز کر رہے تھے، جو ان کی پلاننگز چل رہی تھی قریش کی، کہ آپ اس کو ریلیٹ کریں ساتھ ساتھ، کہ اب دیکھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ایک کہتا ہے کہ قتل کر دو، کوئی کہہ رہا تھا کہ ملک بدر کر دیں، کوئی کہتا تھا جیل میں ڈال دیں. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہہ رہے تھے، ان کے جس طرح ان کا قبیلے والے یہ پلاننگ کر رہے تھے، ان کی قوم یہ پلاننگ کر رہی تھی، اسی طریقے سے وہ یہ پلان کر رہے تھے کہ یار انہیں یہاں قتل کر دیتے ہیں. ایک بیچ میں سے کہتا ہے نہیں نہیں یار قتل نہ کرو، ایسا کرو کہ کسی جگہ پہ پھینک دو، وہاں سے کوئی اٹھا کے لے جائے گا. یعنی بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ یہاں پہ ایسا نہ کرو، یہ کام خراب ہو جائے گا، یہ قتل کرنے والا. تو اندر سے دل میں ڈر بھی تھا کہ کوئی معاملہ ہی خراب نہ ہو جائے قتل کرنے سے. تو انہوں نے کہا کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی لے جائے گا. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک پلاننگ چل رہی تھی. اب انہوں نے پلان کر لیا، اس کے اوپر ان کی قرارداد پاس ہو گئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، کالو یا بانا مالک لا تامنا علی یوسف و ان لہ لناصحون. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. ایسے چاہنے ہوں ادا بھلا چاہنے ہیں، ہم تو اچھے چاہتے ہیں، اس کا اچھا سوچتے ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے بھلائی چاہتے ہیں. تو آپ اس کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیچتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے، ہمارے ساتھ چھوڑ دیں. ارسلہ معنا، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دی. غدن یرتع ویلعب وان لہ لحافظون. کچھ یہ مطلب کھا پی لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلا لے گا، اور ہم اس کی حفاظت کے لیے بھی موجود ہیں. اب اس کے اوپر یعنی دیکھیں چال دیکھیں کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں. تو اب یعقوب علیہ السلام نے آگے سے، جو کہ ان کے باپ تھے، انہوں نے بھی جواب دیا. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں سے بھیڑیاں نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے بھی اس طریقے سے اسے جواب دیا. اچھا 2 منٹ مجھے دیجیے گا، میں 1 منٹ. اچھا سو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اب بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے آگے سے یعنی ایک بے اعتباری کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تم اسے لے جاؤ اور آگے سے بھیڑیا اسے کھا جائے. تو دل میں بات اور ہوتی ہے، لیکن ویسے ہوتا ہے کہ بندہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، تو کہ جب بے اعتباری ہوتی ہے تو تھوڑا سا ایسی بات کوئی نہ کوئی کر دی جاتی ہے. تو وہی کہ ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑیا کھا جائے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے ہوتے ہی سے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليهم لتنبئهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے. تو ہم نے یوسف کو وہی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر نہیں. اب یعنی یہ ایک دیکھیں کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مستقبل انہیں دکھایا جا رہا ہے، پہلے پیچھے جگہ پہ کھڑے ہو کے کہ جو آگے پیش ہونے جا رہا ہے، ان کے خلاف جو چالیں چلنے جا رہے ہیں. تو ایک تمثیل کے انداز میں پرانا ایک واقعہ سنا کے ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جب ایسا وہ کرنے لگے ہیں، انہوں نے پلان کر لیا سارا کچھ، تو وہ لے گئے اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے. تو ہم نے یوسف کو وہی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم ان لوگوں کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھے گے.
یعنی پہلے سے خبر کر دی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر کر دی جائے گی کہ جب انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا گیا، تو یہ کہ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر، یعنی یہ جو کر رہے ہیں نا یہ اس سے بے خبر ہیں، کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایسا کام کر رہے ہیں، تو یہ ایسا کام کر رہے ہیں جو اس کا نتیجہ ہوگا یہ اس سے بالکل بے خبر کہ کیا اس کا بھیانک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ بھی جو کفار مکہ تھے اپنے اس فعل کے اعتبار سے، اس کے عمل کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے بالکل بے خبر تھے۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ اب یعنی ڈرامے بازی بھی تو کرنی تھی، کوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی، کہ اب کچھ معاملہ بن گیا۔ قالوا یا ابانا، کہا کہ ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، تاکہ اتنے میں بھیڑیا آ گیا اور اسے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ یعنی انہیں پتا تھا کہ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر یقین کوئی نہیں کرے گا، لیکن وہ بات ایک بنا کے انہوں نے اسٹوری ٹیلنگ کر دی کہ بھیڑیا کھا گیا انہیں۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا صبر جميل والله مستعان على ما تصفون، وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر اس کے باپ نے کہا، ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے، اچھا میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بناتے رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اب یہ بات انہوں نے یقین نہیں کیا اور دو ٹوک ان کے ساتھ بات کر دی کہ یہ تم جو خون لگا کے لائے ہو یہ خود سے لگا کے لے آئے ہو، اب بات یہ ہے کہ تمہاری نفس کی خواہشات نے تمہیں حد سے گزرنے پہ مجبور کر دیا اور تم نے یہ کام کر ڈالا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر خود سے خون لگا کے لے آئے ہو، اب میں جو ہو اپنے معاملے کے اوپر اس بات کے اوپر صبر کروں گا اور اللہ مجھے صبر دے، جو تم بات بنا رہے ہو میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب اس کے اوپر صبر عطا فرمائے کہ جو تم نے کام کر دیا۔ انہیں یعنی اس چیز کا یقین نہیں تھا، وہ پتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو کہ یہ چاہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات یعنی ماننے والی نہیں تھی، ان کو خود پتا تھا کہ جو بات بنا کے ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ بالکل یعنی ایک بیس لیس قسم کی چیز ہے ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وجاء سیارات فارسلوا وردهم فادل دولا وقال یا بشرى هذا غلام واسره بضاعة والله علیم بما يعملون، ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تھا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا، انہیں لگا کہ یہ تجارت کا سامان ہے، انہوں نے پکڑ کے چھپا لیا۔ وشروه بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین، آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درموں کی ور بیچ ڈالا اور وہ اس قیمت کے معاملے میں جو کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آگے سے ایک یعنی چھوٹی سی قیمت لے کے اس کے اندر سے نکال کے اپنی طرف سے انہوں نے بیچ ڈالا، ان کو لگتا نہیں تھا کہ اس کی کوئی بہت زیادہ قیمت ہوگی۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه من التأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مصر میں جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب آگے جا کے جس جگہ پہ انہوں نے بازار میں ان کا سودا کیا وہ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی کو دے دیا، اور یہ آگے سے یعنی کام یہ ہوا کہ وہ ایک انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا، یہ مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور اب یہاں پہ جو چیز دیکھنے کی ہے جو ساری یہاں پہ ابھی تک یعنی ہم درس قرآن کو یہاں تک ہی رکھیں گے، اس سے آگے لے کے نہیں جائیں گے، یہاں تک جو چیز پک اپ کرنے کی ہے جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ انہوں نے جتنی بھی چالیں چلی، انہوں نے جو بھی کیا اپنی طرف سے، انہوں نے برا چاہا، انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے پھینک دیا، انہوں نے نکال دیا، سب کچھ کر دیا۔ اللہ نے آگے سے ایک چال چلی اور وہی یوسف علیہ السلام کو لا کے ایک بادشاہ کا بیٹا بنا دیا، اس کی گود میں پھینک دیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے باپ کی محبت سے نکالا کہ کسی طریقے سے وہ اس سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بادشاہ کی گود میں لا کے بٹھا دی۔ تو ابھی تک یعنی ابھی ہم نے یہ قصہ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، یہ پوری سورہ ہے ایسی 100 نمبر آیت تک ایسی چل رہی ہے، تو اس کے اندر ایک ایک جگہ پہ ایک قصہ ہے۔ تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ایک پیغمبر کے ساتھ وہ یہ معاملہ کر رہے تھے، اللہ کے بندے تھے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے، وہ اپنی طرف سے یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو نکال دیں، باہر پھینک دیں، کوئی نہ کوئی چالیں چل کے انہوں نے اپنی طرف سے پوری چال چل دی، اور اللہ نے اپنی چال چلی کہ ان کو وہاں سے نکال کے ایک ایسے مقام پہ لا کے بٹھا دیا جہاں پہ وہ کبھی یعنی دوسرے جو ان کے بھائی تھے وہ بیٹھنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کبھی وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ابھی تک یہ دیکھیں کہ ان کو قریش کو اس چیز کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جیسے چالیں چل رہے ہو، جیسے ان کے خلاف سازشیں رچ رہے ہو، اس طریقے سے تم ان کے خلاف ایک کشمکش تم نے اس کا ایک میدان بپا کر رکھا ہے، ایک جنگ کی فضا بپا کر رکھی ہے، کبھی تم کہتے ہو کہ قتل کر دیں گے، کبھی تم کہتے ہو نکال دیں گے، اس چیز کی چالیں تم چل رہے ہو، فیوچر میں جو معاملات ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے جو تم سب کچھ سازشیں کر رہے ہو، تو ایک تاریخ کے واقعے کے اوپر نظر دوڑا کے دیکھ لو، تمہاری یہ ساری چالیں ایسے ہی ناکام ہو جائیں گی جیسے کہ یوسف کے بھائیوں نے اس کے خلاف چال چلی، انہوں نے اپنی طرف سے یوسف کو نکال کے کنویں میں ڈال دیا، اپنی طرف سے نکال دیا وہاں سے، لیکن اللہ نے اسی کنویں سے اٹھا کے انہیں بادشاہ کی گود میں دے دیا۔ تو یہی معاملہ اللہ کے رسول والے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اور اللہ کے رسول کو بھی اپنا ایک مستقبل دکھایا گیا کہ یہ تمہارے خلاف چالیں چلیں گے، یہ سب کچھ کرنا چاہیں گے، وہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے گا، نکال کے تمہیں ہجرت و جہاد کرنا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا، صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہیں ایک بادشاہ کی گود میں لا کے بٹھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آخر کار ان تمام تر چیزوں سے نکال کے جس جگہ پہ لا کے بٹھائے گا، جس مقام پہ لا کے بٹھائے گا، وہ اس سے بہت بڑا مقام ہوگا۔ تو تم جس طریقے سے ولا سوف یعطیک کا ربک کا فتح، ٹھیک ہے، تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا۔ تو یہ اس چیز کی خوشخبری ان کے سامنے دے گا، جیسے کہ میں نے بتایا گیا کہ یہ کانٹینٹ ہے یہ ساری صورتوں کا، یہ سب سورج کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے یہی کہ انذار اور بشارت، ٹھیک ہے، کہ ان کو کفار کے لیے انذار ہے، ان کو ڈر ہے، ان کو سنایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اور اللہ کے پیغمبر کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس کے اندر سنائی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنے والا ہے، اور پھر اسی کے اندر یعنی ان کے درمیان جو مار کے پیش آنے والے ہیں، جو آ رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مختلف آیات پیش آ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ تاریخ کے اندر سے ایک چیز لے کے آئے ہیں۔ ابھی ہم نے اس کا آج کا جو یعنی پڑھا ہے، وہ بھی ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتایا کہ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر عظیم نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرنے والے ہیں، کہ ایک طرف وہ جتنی مرضی چالیں چل رہے ہیں اپنی طرف سے، انہوں نے جس حد تک ممکن ہوا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے چالیں چل لی، لیکن اللہ نے اس چال کیسا یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر بنایا کہ آخر کار ان کو اس سے نکال کے اس سے ایک برتر جگہ پہ لا کے بٹھا دیا کہ جس کا اس کے دوسرے بھائی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہی معاملہ، یہی سرگزشت قریش کے سامنے بھی پیش کی گئی ہے، اور پیغمبر اسلام اور اہل ایمان کے سامنے بھی پیش کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ آگے چل کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہی آپ کے ساتھ سب ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا قصہ ہے جس کے اندر یعنی حال میں رہ کے مستقبل کا سارا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرے گا، تو مکمل چیزیں اس کے اندر دہرا دی گئی۔ ابھی تک کے آج تک کے ابھی یعنی جو سیشن ہے ہمارا ابھی تک کا درس ہے، اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، وہ پوچھ لیجیے، کوئی ایڈیشن سبٹریکشن ہو کر لیجیے۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ چیٹ باکس ان کا اوپن کر دیں۔